نگاہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا عالی مقام۔ آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان کا محبت و تعظیم والا رشتہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ چنانچہ دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم جس قدر زیادہ ہوگی، آل رسول کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان جتنا پختہ ہو، دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ پوری امت میں سب سے پختہ ایمان صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں بھی ان کی شان سب سے نرالی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپ کی اولاد امجاد کے ساتھ عقیدت میں بھی وہ امت کے پیشوا ہیں۔ آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و تعظیم کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات معروف ہیں۔ فی الحال دیگر دو صحابہ کرام کا انداز عقیدت ذکر کرنا مقصود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت۔ ابو المحزم علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب واپس لوٹے تو امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر از راہ عقیدت اپنے کپڑے کے ساتھ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک سے گرد جھاڑنے لگے۔ امام عالی مقام بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قدردان تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، یعنی اے ابو ہریرہ آپ جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود بھی ایسا کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں تاریخی جملہ کہا، دعنی فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رقابہم، یعنی مجھے پاؤں صاف کرنے دیجئے، رب ذوالجلال کی قسم اگر لوگوں کو آپ کے بارے میں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، یعنی آپ کی ناز برداریاں کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی محبت۔ مدرک ابو زیاد علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ہم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے باغ میں تھے۔ اس دوران سیدنا عبداللہ بن عباس سبط مصطفیٰ، سیدنا حسن مجتبی اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لائے۔ انہوں نے باغ کو دیکھ اور چکر لگایا، پھر پانی والے چھوٹے نالے کے کنارے تشریف فرما ہو گئے۔ سیدنا حسن مجتبی نے مجھے فرمایا، یا مدرکو عندک غداء، یعنی مدرک ناشتہ تیار ہے۔ میں نے بتایا کہ روٹیاں پکائی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایتی بھی، یعنی جو بھی دستیاب ہے لے آؤ۔ مدرک کہتے ہیں، میں روٹی، کچھ نمک اور سبزی کے 2 گچھے لے آیا۔ آپ نے اسے تناول کیا اور باوجود کہ یہ معمولی غذا تھی مگر شکر ادا کرتے ہوئے کھانے کے بعد فرمایا، یا مدرک ما اطیب ھذا، یعنی مدرک الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ناشتہ عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ کے خدام آپ کے لیے تیار کردہ ناشتہ لائے، اس کی مقدار بھی زیادہ تھی اور معیار بھی اعلیٰ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا مدرک اجمع لی غلمان البستان، مدرک باغ کے تمام لڑکوں کو جمع کرو۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا ناشتہ انہیں عنایت فرما دیا اور خود اس سے تناول نہیں کیا۔ مدرک کہتے ہیں، میں نے پوچھا، آپ نہیں کھائیں گے؟ فرمایا، ذاک کان اشہی عندی من ھذا، یعنی وہ نمک اور سبزی کے ساتھ روٹی مجھے اس عمدہ کھانے سے زیادہ پسند ہے۔ مدرک کہتے ہیں، کھانے سے فراغت کے بعد تینوں حضرات نے تازہ وضو فرمایا۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری لائی گئی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی خادموں کی طرح اس کی رکاب، یعنی پاؤں رکھنے کے لیے لگایا جانے والا تسمہ تھام کر کھڑے ہو گئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھایا، جیسے ہمارے دور میں نوکر چاکر گاڑی کا گیٹ کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری لائی گئی تو بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ایسا ہی کیا۔ شہزادوں کی روانگی کے بعد حضرت مدرک نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، انت اکبر منہما،
تمسک لہما وتسوی علیہما، یعنی آپ کی عمر ان سے زیادہ ہے، پھر بھی آپ نے خدام کی طرح سواری کی رکاب تھام کر دونوں کو سوار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا لکع اتدری من ہازانی، ہازان بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لیس ہازا مما انعم اللہ علی بہ ان امسک لہما و اسوی علیہما، یعنی قمقل جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ دونوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہزادے ہیں، کیا یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے نہیں کہ مجھے ان کی سواری کی رکاب تھامنے اور انہیں سواری پر بٹھانے کے سعادت ملے؟ صحابہ اکرام ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت قرابت کا لحاظ کرتے تھے، اہل بیت اعظام کے ساتھ حد درجہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ یوں ہی اہل بیت اعظام بھی کامل الایمان تھے، اور وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت صحابیت کا پاس رکھتے ہوئے صحابہ اکرام سے مثالی الفت و مودت رکھتے تھے۔ جو بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا آپس میں محبت و الفت کا رشتہ نہیں تھا، وہ حقیقت میں ان کے ایمان کا درجہ ہی نہیں سمجھ پائے۔ اگر انہیں ادراک ہوتا کہ صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان دونوں طبقات کا ایمان سب سے کامل ہے، تو وہ ان کی باہمی محبت و تعظیم میں شک نہ کرتے۔